پیارے دوستو، باربروسلار سیریل کے 4 ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا کہ استاد سلیمان مقدس امانتوں کو لے کر کافی سنجیدہ ہوتے ہیں، جن کی حفاظت کی خاطر وہ مر مٹنے کو بھی تیار ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں ان کی امانتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور یہ امانتیں کس کو سونپتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک پچھلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا وہ ہمارے چینل انفو گائیڈنس پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور بڑا ہی لاجواب ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ کی شروعات کالمنوس سے ہوتی ہے، جہاں پر خضر نے ایک شخص کو ٹوکری میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ یہ شخص جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، خضر اسے پھر ڈنڈا مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ کون ہے یہ شخص؟ خیر، ساتھ ہی پیترو آ جاتا ہے اور کہتا ہے، لوہار، کیا سب کچھ تیار ہے؟ تو خضر کہتا ہے، جی جناب، بالکل سب کچھ تیار ہے، اور پھر یہ انہیں دکھانے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیترو کا سپاہی ایتکو آ جاتا ہے اور پھر سوالوں کی بوچھار کر دیتا ہے، لیکن خضر کی حاضر دماغی اسے مات دے دیتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی شہزادہ مراد پہنچ جاتا ہے۔ پیترو اور وہ ایک دوسرے سے مل کر کافی خوش ہوتے ہیں، پھر اپنے اپنے راستے نکل پڑتے ہیں۔ مطلب کہ خضر ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے لوہار کو بند کر کے ٹوکری میں ڈالا تھا۔ پھر دوسری طرف اسکندریہ میں کلچ صاحب بابا عروج کی تعریفوں کے لمبے لمبے پل باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بیٹے شاہین سے یہ دیکھا نہیں جاتا اور منہ بنا کر باہر آ جاتا ہے۔ باہر جعفر بھی کھڑا ہوتا ہے اور طرح طرح کے مسکے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جعفر کی باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی باتیں بھی الیاس اور عروج سے حسد کی ہوتی ہیں اور ان کو مارنے کے لیے دونوں گٹھ جوڑ بنا لیتے ہیں۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس جعفر کی ٹیم کون سی ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ خیر، جعفر کا آگے ایک اور کارنامہ دیکھیں۔ شاہین کے ساتھ تو اس کی ڈیل پہلے سے ہو جاتی ہے اور اب یہ جاتا ہے وینس کے پاس اور کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جو آپ نے سوچا تھا کہ نہیں ہوگا وہی ہو رہا ہے جناب۔ کلچ صاحب آپ کے سرائے خانے میں آئے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا، اب آپ کو جلد سے جلد کچھ کرنا چاہیے۔ یہ لو جی۔ وینس یہ سنتے ہی اسے ایک سونے کے سکوں سے بھری پوٹلی دیتا ہے اور کہتا ہے، یہ کافی ہوں گے، لیکن ہوشیار رہنا، اگر تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ ایک تباہی کے ساتھ ختم ہوگا اور میں تمہیں اس تباہی سے نہیں بچاؤں گا۔ جعفر تہہ دل سے اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف زینب کالمنوس میں آخرکار اپنے دوست حکیم جیوانی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے حال خبر پوچھتے ہیں اور پھر زینب کے آنے کی وجہ بتانے پر جیوانی اسے بچوں کے لیے دوائی دیتا ہے۔ دوائی کے لیے جڑی بوٹیاں ملتے ہی زینب کہتی ہے، مجھے اب پہلے جہاز سے نکلنا ہوگا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ دوستوں، حکیم جیوانی کی باتیں سن کر لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، مطلب کہ جیوانی اسے پسند کرتا ہے، لیکن ابھی کچھ خاص نہیں کہہ سکتے۔ ان کی گفتگو جاری رہتی ہے کہ باہر صحن میں پیترو کے ہمراہ چرچ کا بڑا گھنٹا لٹکانے کی تقریب شروع ہو جاتی ہے، جس میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں اور ایک طرف خضر بھی اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے کھڑا رہتا ہے کہ اتنے میں کافی سارے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو یہ جھٹ سے سب کو روک کر واپس بھیج دیتا ہے۔ اب آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاتے ہیں کہ آخر بچے ادھر سے کیوں واپس بھگا دیے جاتے ہیں۔ خیر، پھر گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے اور گھنٹی کے ساتھ ہی خضر کی گنتی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، جیسے جیسے گھنٹی بجتی ہے اس کے اندر آگ اور تیز ہو جاتی ہے، سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی گھنٹا ہوتا ہے جو خضر نے بنایا ہوتا ہے، اور پھر آخرکار ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے جس سے پورا کالمنوس ہل جاتا ہے۔ افراتفری کا سما ہوتا ہے، ایک دم ان پر قیامت برپا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ خضر نے بچوں کو آگے نہیں بھیجا۔ خیر، کچھ سپاہی مل کر پیترو اور شہزادہ مراد کو اپنی حفاظت میں لے کر قلعے میں لے چلتے ہیں۔ یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد خضر وہاں سے نکل پڑتا ہے، لیکن دوستو اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے کہ خضر یہاں پر آیا کیوں تھا اور یہاں سے جائے گا کیسے۔ اور ساتھ ہی دھماکے کی آواز سنتے ہی حکیم جیوانی اور زینب بھی باہر آ جاتے ہیں، اور اس سارے ماجرے کو دیکھ کر زینب کی پریشانی دوبالا ہو جاتی ہے کہ میں اپنی سہیلی میدلینا کو کیسے ڈھونڈوں گی اور یہاں سے کیسے باہر نکلوں گی۔ یہی کشمکش کا سما ہوتا ہے کہ دوسری طرف خضر ان کے ہی قلعے میں مسلسل شہزادہ مراد کی تلاش میں لگا ہوتا ہے، اور شہزادہ مراد بھی لگاتار بھاگے جا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب خضر بے نقاب ہو جاتا ہے کہ ساتھ ہی یہ سپاہیوں پر جھپٹ پڑتا ہے، اکیلا تنے تنہا۔ یہ دشمنوں کو ان کے ہی قلعے میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتا ہے، اور آخر میں ایک سپاہی سے گھوڑا لے کر یہ شہزادہ مراد کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ دوستو، دوسری طرف زینب اپنی سہیلی کی تلاش میں ہوتی ہے کہ ساتھ ہی ایک سپاہی کمانڈر کو کہتا ہے، جناب وہ لڑکی مسلمان ہے، وہ ضرور لوہار کے ساتھ اس جرم میں شامل ہوگی جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔
पास खड़ी मेदलिना भी ये सारा माजरा देख रही होती है और सिपाही झट से इस बेचारी ज़ैनब को पकड़ लेते हैं। मेदलिना की आंखों के सामने इसे ले चलते हैं, यानी कि इसके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। खैर दूसरी तरफ खिज़र मुसलसल शहज़ादे मुराद के पीछे होता है। आपकी मालूमात के लिए आपको बताता चलूँ कि ये शहज़ादा उस्मानी सल्तनत में से होता है, लेकिन अभी शहज़ादा मुराद ने ईसाइयों का मज़हब कबूल किया होता है। खैर यहाँ पर भी खिज़र और सिपाहियों की काफ़ी झड़प होती है और फिर यहाँ से मौका देखते ही शहज़ादा मुराद भाग निकलता है और खिज़र भी मुसलसल उसके पीछे निकल पड़ता है। प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ जाता है कि जो पैसे जाफ़र ने लिए हुए होते हैं उन्हें खर्च करने का। ये सारे पैसे लेकर एक गुलाम फरोश के पास पहुंच जाता है और इससे डील करके कुछ गुलाम खरीद लेता है और फिर उन्हें कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हें ख़रीदा है और अब मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अगर तुम एक अमीर और आज़ाद आदमी बनना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, गुलामों के मालिक से ज़्यादा अमीर बन जाओगे। आपका काम बहुत ही आसान है, तुम्हें बस सबक सिखाना है 2 बेज़मीर लोगों को। यही गुफ्तगू होती है। और फिर दूसरी तरफ इस्कंदरिया में बाबा उरूज इलियास से कहते हैं, मैं मैदली जाना चाहता हूँ, मुझे इसहाक आगा और खिज़र को देखे सालों गुजर गए हैं। ये साथ साथ चल रहे होते हैं और इनकी गुफ्तगू अपने प्यारों के बारे में ही हो रही होती है और साथ साथ योरगो का भी तज़किरा करते हैं। आपको बताते चलें कि योरगो नामी शख्स बाबा उरूज का ससुर होता है, यानी डिस्पीना का बाप। डिस्पीना ने अपनी मर्जी से बाबा उरूज से शादी की, जिसकी वजह से योरगो और इनकी आपस में नहीं बनती। योरगो अभी तक इनका जानी दुश्मन बना होता है। इनकी यही बातें होती हैं और फिर दूसरी तरफ अंतुआन अपने कुछ सिपाहियों को लेकर योरगो के पास पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से हाल खबर पूछते हैं। दोनों की नफरतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। अंतुआन का भाई मारा गया होता है और योरगो की बेटी बाबा उरूज लेकर गए होते हैं, यानी दोनों काम बाबा उरूज ने ही किए होते हैं। मामलात बड़े ख़राब नज़र आ रहे होते हैं। अंतुआन कहता है, तुमने मेरे आदमियों को यहाँ क्यों बुलाया है? तो योरगो कहता है, लोग उनकी यहाँ वालिद की तरह इज्जत करते हैं और किसी ने भी तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह बाबा उरूज को आगाह कर देगा और वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेंगे। हाय योरगो, क्या कमाल का दिमाग पाया है, कैसा ससुर है ये कमबख्त। और फिर कहता है, मेरा आदमी आपको इसहाक आगा तक लेकर जाएगा क्योंकि खिज़र यहाँ नहीं है और मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ये सुनते ही अंतुआन निकल पड़ता है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ खिज़र आखिरकार शहज़ादा मुराद के पास पहुंच जाता है। इन दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें होती हैं। शहज़ादा मुराद कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? खिज़र कहता है, नहीं, मैं तुम्हें आज़ाद कराने आया हूँ और मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हारे वालिद के पास था, मेरे साथ आओ। ये सुनते ही शहज़ादा मुराद झट से अपने गले में डाली चैन छुपा लेता है, मतलब कि यही चैन कीमती होती है। इसके बाद दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है और कुछ ही पल में मुकाबले के दौरान शहज़ादे की तलवार गिर जाती है और खिज़र की तलवार उसकी गर्दन पर होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड का ये आखिरी सीन होता है। देखते हैं क्या खिज़र अपने मकसद में कामयाब हो पाता है और दूसरी तरफ क्या अंतुआन इसहाक आगा के साथ कुछ बुरा कर पाएगा और फिर साथ ही क्या बाबा उरूज वक्त पर मैदली पहुंच पाएंगे। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल का भी जल्द ही मिलते हैं एपिसोड 5 में। टेक केयर।